So in the previous lectures, we had studied that what is politics या what is political institution, और इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्टेट्स या टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम या रियासत. ठीक है, रिलीजन हमने पढ़ लिया था. तो सबसे पहले चीफडम, दोबारा रिपीट करता हूँ, चीफडम जो है ये ट्राइबल स्टेट होता है. ठीक है, कबायली स्टेट. इसको जो है एक ट्राइबल चीफ जो है वो रन करता है. ठीक है, या मैट्रियार्क होता है या पैट्रियार्क होता है या जो है प्रीस्ट होता है. दम दरूद वाला है, जो सुपर नेचुरल पावर्स जिसके पास होती हैं या क्लेम करता है. इसके बाद किंगडम्स हम ये अगले स्लाइड में देखेंगे कि किंगडम्स कैसे शुरू हुई. ठीक है, तो जब इंसान ने एग्रीकल्चर का इजाद किया तो गांव जो है वो शहर में बदल गए और फिर एक किंगडम बन गई. ठीक है, उसमें जो पैट्रियार्क था वो किंग बन गया, उसका बेटा फिर प्रिंस होता था. ठीक है, इसके बाद जो है हम जो है इसमें पावरफुल किंगडम जो थे वो जो है एम्पायर बन गए. ठीक है, जिसे हम शहनशाह कहते हैं. तो जिस तरह डारियस द ग्रेट है, दारा या अलेक्जेंडर द ग्रेट या अशोका द ग्रेट, ये सारे जो हैं एम्परर्स थे. ठीक है, ये एक से ज़्यादा किंगडम्स पर इनकी हुकूमत थी, या जो है उमैयद एम्पायर या एबेसिड एम्पायर या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत जो गुजरी है. ठीक है, तो उसमें जो है या हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत जो गुजरी है, या ऑटोमन और तगुल तो आपने देखा ही होगा. ठीक है, तो ये एम्पायर्स होते थे. इसके बाद रिपब्लिक जो है डेमोक्रेटिक स्टेट को कहते हैं, जिसमें जो है इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं या इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. इसके बाद इसको हम रिपब्लिक कहते हैं. ठीक है, रिपब्लिक का वर्ड ये प्लेटो के बुक से लिया गया है. ठीक है, फिर डिक्टेटरशिप है, वन मैन रूल. सबसे पुराना डिक्टेटर जो है मेरे ख्याल में जूलियस सीजर था. आई केम, आई सो एंड आई कॉन्कर्ड. थियोक्रेसी कहते हैं रूल ऑफ क्लर्जी या प्रीस्ट, ऐसा मुल्क जिसमें मौलाना साहिबान या पंडित साहिबान या जो है पादरियों की हुकूमत हो. ठीक है, वेटिकन सिटी जिस तरह पुराने ज़माने में होली रोमन एम्पायर था. ठीक है, इसके बाद जो है सेकुलरिज्म, अ स्टेट विद रिलीजियस फ्रीडम, जिसमें जो है स्टेट जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वो किसी भी ख़ास मज़हब को दूसरे पर फोकियत नहीं देता, बल्कि हर शहरी को जो है रिलीजियस फ्रीडम की आज़ादी होती है, जिस तरह न्यूजीलैंड में है. ठीक है, या कनाडा में है. टोटलिटेरियनिज्म इज द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज, जिस तरह चाइना में है. ये टोटल डोमिनेशन, स्टेट के साथ टोटल पावर होती है, टोटल डोमिनेशन होती है, चाहे वो इकोनॉमी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो. ठीक है, चाइना में जो है सिलेबस भी हुकूमत देती है, टीवी चैनल्स भी हुकूमत के कंट्रोल में है. जो यूट्यूब उनका है यूकू, वो भी उनके कंट्रोल में है. ठीक है, इसके अलावा ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी. ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी जिसमें एक मुक्तदिर तबका होता है, एक ख़ास क्लास होता है, मालदार या पावरफुल लोगों का या बिजनेस माइंडेड लोगों का. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर भी अशराफिया का कब्जा है. You can call it an oligarchy या aristocracy या establishment. Okay, next welfare state, फलाही रियासत. ठीक है, इमरान खान अपने उसमें कहता है तकरीरों में मदीना की रियासत. ठीक है, और जब हुकूमत में आ गया तो उसने एक कहा कि सुकून की ज़िंदगी कब्र में है. ठीक है, इसको सोशल डेमोक्रेसी भी कहते हैं. स्वीडन में ये मौजूद है. इसी तरह इमरान खान अक्सर अपने तकरीरों में कहता था स्वीडिश मॉडल. अब व्हाट इज द स्वीडिश मॉडल या व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी या वेलफेयर स्टेट, जिसमें
the government take care of citizen rights, especially جو ہے health اور education اس میں مفت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا بہت زیادہ اس میں ہر ایک شہری کو وہ تعلیم اور صحت جو ہے اس پر انویسٹمنٹ لگاتی ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل سویڈن کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہاں پر اسٹوڈنٹ جو ہے پی ایچ ڈی یا ایم بی بی ایس یا جو بھی ڈگری ہے وہ فری کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. حکومت اس کو لون دیتی ہے, جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے یا جاب کرنے لگتا ہے تو وہ قرض جو ہے وہ حکومت کا چکا دیتا ہے سیلری سے. تو دس از اے ویلفیئر اسٹیٹ یا سوشل ڈیموکریسی. اس کے بعد یونٹری اسٹیٹ ہوتا ہے جس میں ایک ہی سینٹر آف پاور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ہی کیپٹل ہوتا ہے, ایک ہی یونٹ ہوتا ہے. جس طرح یونائٹڈ کنگڈم میں اب تو خیر اسکاٹش پارلیمنٹ بھی آ گیا ہے, لیکن پرانے زمانے میں وہاں پر ایک ہی لندن میں ایک ہی پارلیمنٹ تھی. یونٹری اسٹیٹ سری لنکا میں ایک ہی پارلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے مالدیف اور بنگلہ دیش بھی یونٹری اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فیڈریشن جس طرح پاکستان ہے, انڈیا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, یا جرمنی ہے, یا سوئٹزرلینڈ ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ مینی یونٹس, یہ اس علاقوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے جس میں جو ہے ایک سے زیادہ اقوام ہوتی ہیں, ایک سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, یا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم فیڈریشن کہتے ہیں. پھر کانفیڈریشن جو ہے یہ الائنس آف آٹونومس اسٹیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے خود مختار ریاستوں کا کانفیڈریشن ہو جائے, جس طرح ای یو ہے, ٹھیک ہے. یورپین یونین از اے کانفیڈریشن جس میں فرانس, جرمنی یہ سارے اکٹھے ہیں, ٹھیک ہے. یورو ان کی کرنسی ہے. اس کے بعد پریزیڈینشل نظام وہ ہوتا ہے جس میں آپ کا ایگزیکٹو یا انتظامیہ جو ہوتا ہے وہ الیکشن کے تحت آتا ہے, جس طرح امریکہ میں ہے, ٹھیک ہے, یا جو ہے ٹرکی میں بھی ہے, یا فرانس میں بھی ہے. تو وہاں پر جو ہے پریزیڈینشل نظام ہے. پارلیمنٹری نظام جو پاکستان, برٹن, انڈیا, ٹھیک ہے, بنگلہ دیش, ان کنٹریز میں ہے, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ ایگزیکٹو جو ہے یہ لیجسلیٹو سے ہی سلیکٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. عوام جو ہوتے ہیں وہ اسمبلی لا میکرز جو قانون بناتے ہیں اس کو ووٹ دیتا ہے, اور وہ قانون بنانے والے جو ہوتے ہیں وہ پھر وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو اکثر پرائم منسٹر کہتے ہیں, پی ایم وغیرہ, ٹھیک ہے, پرائم منسٹر, پریمیئر وغیرہ وغیرہ. کانسٹیٹیوشنل مونارکی کی بلائے یہ جو ہے ڈیجورے کنگڈم ہوتا ہے. ڈیجورے کا مطلب یہ ہے, جورے کہتے ہیں قانون کو. صرف قانونی لحاظ سے جو ہے بادشاہ جو ہے وہ ساورن ہوتا ہے, لیکن سارا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے. فار ایگزامپل یو کے جو ہے کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہے. جاپان جو ہے وہاں پر ابھی بھی ایمپرر موجود ہے, لیکن پاور پارلیمنٹ کے پاس ہے. نیدرلینڈز جو ہے اس کا بھی کنگ موجود ہے, لیکن ڈینمارک جو ہے اٹ از آلسو اے کانسٹیٹیوشنل مونارکی. سویڈن, ٹھیک ہے. یہ سارے کنٹریز جو ہیں یہاں پر بادشاہ صرف قوم کو متحد کرنے کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ صرف تقریریں کرتا ہے جس طرح ہمارا صدر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ممنون حسین جو کبھی کبھی 14 اگست وغیرہ میں آ جاتا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے پارٹیسپیٹری یا ڈائریکٹ ڈیموکریسی, یہ سوئٹزرلینڈ میں آج کل موجود ہے. پرانے زمانے میں چھوٹے ریاست جو ہوتے تھے ایتھنز وغیرہ اس میں یہ ہوتی تھی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایتھنز میں تو خیر ہاتھ اٹھا کر لوگ ڈیسائیڈ کرتے تھے, ٹھیک ہے. ہر ایک پارٹی کا بندہ آتا تھا, تقریر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ کس چیز کو ووٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر ہاتھ اٹھا کر ووٹنگ کر کے سارے جو فری لوگ تھے وہ ووٹنگ کرتے تھے. سوئٹزرلینڈ میں یہ ہوتا ہے ریفرینڈم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے تو حکومت جو ہے, چھوٹا سا ملک ہے سوئٹزرلینڈ, اتنا بڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور فیڈریشن بھی ہے تو جتنے بھی صوبے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. نظام پور ایک صوبہ ہو گیا, اکوڑا ایک صوبہ ہو گیا, اسی طرح رسال پور ایک الگ صوبہ ہو گیا. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ریفرینڈم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, عوام سے, یا عوام کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو پٹیشن داخل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دس از کالڈ participatory democracy. That's it for types of states.